سبيل الدموع سبيل مريح. یاد رکھیے جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بڑی آزمائش مانگے، کبھی نہیں، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر اجر کی نیت سے صبر کر لیں. اچھا، اسی طرح لوگوں کے رویوں پر بھی ہمیں بہت صبر کرنا پڑتا ہے. آپ مجھے بتائیے سوچ کر ہاں یا نہ کر دیں، نام نہیں بتائیں مجھے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو شکایت ہے یا نہیں؟ یعنی جو آپ کے لیے آزمائش ہے، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، جس کی باتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، جس کی باتوں سے آپ کو چڑ آتی ہے، جس کی باتوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں، چاہے کبھی کبھار چاہے روز. کچھ لوگوں کی آزمائش بڑی ہوتی ہے اور ان کو روز مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے. تو جن کی آزمائش بڑی ہے ان کا اجر بھی بڑا ہے اگر وہ صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں جب کسی تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس بائیکاٹ، کٹی، ملنا ہی نہیں اس سے، بلاک کر دیں. یس، صحیح لفظ بولا آپ نے. ایک سے دوسری دفعہ کال آ جائے ان نون نمبر سے، جان چھڑانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بلاک کر دیتے ہیں. نہ اس کا مسئلہ سنتے ہیں نہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس اپنی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں. تو میں نہیں کہتی کہ آپ اوائڈ نہ کریں، کیونکہ بعض جگہوں پر بعض لوگوں سے اگر آپ بار بار ملیں گے اور بار بار ٹیز کریں گے، آپ کو بار بار تکلیف دیں گے، تو پھر آپ پر بھی وہ اثرات آ جائیں گے، آپ بھی جواب میں وہی کرنا شروع کر دیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے. کہنا نہیں، صرف سلام کر دینا ہے، اوکے السلام علیکم، کافی ہو گئی بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف دے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے ہمارے دین میں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، اور بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے. یعنی اگر کوئی تکلیف دے تو بدلہ لے سکتے ہیں آپ، جتنا کوئی بات کرے اتنی کر سکتے ہیں، لیکن صبر زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی بھی ہے، ان مع العسر یسرا، اور سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں. حج سب سے زیادہ صبر کا موقع ہے. آپ میں سے کوئی اس سال حج پہ گیا؟ کوئی واپس لوٹا؟ پھر آپ پر وہ آزمائش نہیں آئی. اس سال میرے جاننے والوں میں سے جتنے لوگ حج پہ گئے انہوں نے ایسی ایسی شکایتیں کی ہیں، اللہ کی پناہ. وہ کہتے ہیں ایسا حج تو کبھی ہوا ہی نہیں، ہم فلاں سال میں بھی گئے تھے تو اس میں بھی انسان اصل میں پیچھے بھول بھی جاتا ہے ویسے، لیکن پھر بھی شاید اتنی مشکل نہیں تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ حج بھی کر رہے ہیں اور آپ باتیں بھی کیے جا رہے ہیں، آپ لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں. حج پہ جانے کے لیے پہلا رول کیا دیا گیا؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حج میں. لیکن اکثر لوگ نماز کی جگہ لینے کے لیے لڑائی شروع کر دیتے ہیں، طواف میں دھکے مار رہے ہوتے ہیں، حجر اسود پر جانے کے لیے بال نوچ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیسی کیسی لڑائی کرتے ہیں. روضہ اقدس پہ جا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے، اگر لاسٹ ٹائم آپ گئے ہوں اور آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ کس قدر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس مسجد میں تو اونچی آواز نکالنا منع ہے، چیخیں مارتی عورتیں دوڑ رہی ہوتی، کچھ پتہ ہی نہیں. بھئی آپ یہاں آئے، آپ اس کے ایٹیکیٹس اور پروٹوکول تو لے کر آتے ہیں نا، کچھ سیکھ کر آتے ہیں کہ یہاں جانے کا طریقہ کار کیا ہے. تو بہرحال
عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اجر کا باعث ہیں. صابرین کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. واللہ یحب الصابرین. کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس پر اس نے صبر کر لیا تو اللہ اس کی عزت بڑھائے گا، اس کی عزت اور زیادہ ہو جائے گی. دشمن کی چالوں سے حفاظت ملتی ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت ملتی ہے، بے حساب اجر ملتا ہے. سورۃ زمر کی آیت ہے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو. جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، نیکی کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، یہاں بھی ملے گا. لہذا یہ کبھی نہ کہنا کہ یہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں. یہ جملہ سنا کبھی؟ بہت زیادہ کہتے ہیں یہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں. نیکی کرنے کا ہی تو زمانہ ہے، یہی تو وقت ہے جس میں نیکی کرنی ہے. جب مر گئے تو کیا نیکی ہوگی؟ قبر میں جا کے کون سی نیکی ہوگی؟ قیامت کے دن کون سی نیکی ہوگی؟ کوئی نیکی نہیں. نیکی کرنے کا یہی وقت ہے. اور نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا، اس میں مشکل آتی ہے، اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور صبر کیے بغیر نیکی ہوتی بھی نہیں ہے. نیکی کرنے کے لیے صبر ضروری ہے اور اس کا اجر بے حساب ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اصل میں بے صبری جب ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں نا دیر اینڈ دین ہمیں اس کا ریوارڈ مل جائے. کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ جو ہر چیز کہیں ریموٹ کنٹرول ہے، کہیں ٹچ ہے، کہیں صرف زبان سے بول کے آرڈر. اب آپ دیکھیے کہ آپ الیکسا کو لائٹس آف کرنے کے لیے کہہ دیں تو آپ کو وہ مشکل نہیں ہے، وہ خود ہی لائٹس آف کر دے گی. ویدر کا پوچھ لیں، کسی کو کال کرنے کے لیے کہہ دیں، مفت کا نوکر ہے آپ کے گھر میں، بے شمار کام اس سے آپ لے سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی کو آپ دیکھ لیں، آپ کو دماغ کو کچھ زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو بولتے ہیں مجھے یہ چیزیں چاہیے، بتاؤ کہاں سے ملیں گی، فوراً حاضر خدمت. تو ایسے دور میں پھر صبر کہاں سے آئے گا؟ پھر صبر کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. جب ہر چیز ایک اشارے پر آپ کو مل رہی ہو تو پھر انتظار کون کرے؟ تو یاد رکھیے نیکی کرنے کا بدلہ ضروری نہیں کہ اسی وقت آپ نے بٹن دبایا اور نیکی واپس آ گئی آپ کی، ایسا نہیں ہوگا. لیکن بعض اوقات آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے اور وہ پوری ہو جاتی. کبھی ایسا ہو؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے ابھی ذکر ہی نہیں کیا ہوتا کسی سے، آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کی ہوتی، آپ نے ابھی تیاری بھی نہیں کی ہوتی اور وہ چیز ہو بھی جاتی ہے. تو کیا پتا وہ کوئی آپ کی نیکی تھی جو آپ کے لیے اتنی خوبصورت شکل میں سامنے آئی. اصل میں ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں ملنا ہی چاہیے تھا، یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے. حالانکہ ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے، جو کچھ ہمیں ملتا ہے اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے. تو بہرحال نیکی کر کہاں ڈال. یہاں تو ماشاءاللہ 2 دریا آپ کے پاس، کیلگری میں تو 2 دریا ہیں. نیکی کرتے جائیں اور بھولتے جائیں. کس کے حوالے کر رہے ہیں نیکی کر کر کے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے؟ کبھی مایوس نہ ہو، بدلہ آئے گا، یہاں بھی آئے گا وہاں بھی آئے گا. بس صبر کر چھوڑے. جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ان کا سوال ہے کہ کسی کے برے رویے پر صبر کرنے سے اس کو اور شے دینا ہے کہ تم اور کر لو برائی. صبر کا یہ مطلب نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا، اس وقت آپ خاموشی اختیار کریں.
اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اس کو لے کے بیٹھیں، چاہے آپ کے پیرنٹس ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کا اسپاؤس ہو، چاہے آپ کے دوست ہوں، آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں، آپ اس سے بات کریں کہ آپ کا جو یہ رویہ تھا نا یہ ٹھیک نہیں تھا، اس سے میں ہرٹ ہوئی ہوں، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. کیونکہ بعض اوقات جو کرنے والا ہے نا وہ اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے، کیونکہ فلاں نے ایسا کیا اس لیے میں اس کے ساتھ یہ کرنا، اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو جب تک ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک مسئلہ نہیں حل ہوگا. یعنی جب کوئی ہم سے برا کرتا ہے ہم اس کے جواب میں ڈبل برا کرتے ہیں، کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، وہ اور بڑھ جاتا ہے. جی اس وقت صرف خاموش رہنا ہے. یعنی خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فار ایور خاموش رہنا ہے، لیکن اپنی بات گوائے نہیں. ایسے وقت میں بات مت کریں جب فائدہ نہیں، آپ اس وقت بات کریں جب وہ افیکٹو ہو اور اس کا موقع تلاش کرتے رہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتی رہی ہوں، جب میں ان کے اندر کوئی چیز دیکھتی جو مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں اس وقت ایک لمبی تقریر کر سکتی ہوں، لیکن میں نہیں کرتی، میں خاموش ہو جاتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کون سا وقت ایسا آئے کہ میں ایسی بات کروں کہ پھر یہ دوبارہ اس کو نہ دہرائیں، جب یہ سن لیں. کیونکہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے نا، جب کوئی برا کر رہا ہوتا ہے وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. آپ اس کو سنائیں گے آپ کی ساری باتیں ضائع جائیں گی. یعنی ایسے ہی جیسے آپ اپنے پیسے پھینک رہے ہیں. کیونکہ انسان کی باتیں بھی ہماری انرجی لگتی ہے بات کرنے پر، کوئی ایسے فضول تھوڑی ہوتی ہے کہ کوئی اس کو سنے ہی نہ. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ صبر کس کے لیے کریں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دے اور اس کا بدلہ بھی کس سے چاہیں؟ اللہ سے چاہیں. جب اللہ سے بدلہ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کو بدلہ دے گا جب آپ سب سے زیادہ ضرورت مند ہو. تو پھر آپ کہیں گے، اب دیکھیے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں سخت تکلیفوں میں رہے ان کا جب اجر لوگ دیکھیں گے تو جو عافیت میں رہنے والے لوگ تو وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری سکن کینچی سے کاٹی جاتی اور ہم بھی صبر کرتے اور ہمیں بھی اجر ملتا. اس وقت وہ یہ تمنا کریں گے. اچھا مجھے یہ حدیث یاد تھی، پچھلے سال میرے ہاتھ پہ کوئی تکلیف ہو گئی تو یہ کافی ڈیپ جا کے انہوں نے میری سرجری کی. تو اس وقت میں جس وقت ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی میں ایسے نا یہ سوچ کے مسکرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ کسی کی سکن کینچی سے کاٹی جائے اور وہ صبر کرے اور وہ اس پر اجر پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے میرے اس اجر کو محفوظ کر لے کہ میں اس پر کوئی واویلا نہ کروں اور اس کی داستانیں ہر وقت لوگوں کا سناؤں کہ یہ تکلیف ہوئی، پھر مجھے یہ درد ہوا، پھر میں نے یہ دوائی لگائی، پھر اس کے بعد یہ ہوا، پھر یہ ہوا. اچھا بعض اوقات ہم نا ایسی باتیں کر کر کے دوسروں کو بیزار بھی کرتے ہیں. کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے اور پھر اس سے آگے بھی تفصیل سنانا شروع ہو جاتے ہیں. اور کیا بیزاری کی باتیں، کوئی اچھی بات کرے. آپ نے بات ہی کرنی ہے نا، کوئی اچھی بات کرے. تو ایک اور کام کی بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو میں نے کہا نا چند باتیں تو آپ نے ضرور یاد رکھنی جو گھر جا کے آپ کو یاد آنی چاہیے. اپنے غموں، دکھوں، بیماریوں کی داستانیں لوگوں کو نہ سنائیں، یہ لوگوں کو بیزار کرتی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پسندیدہ بن جائیں تو پھر آپ ان کو ہر وقت دکھ مت سنائیں. جب آپ دکھ بھری باتیں کرتے ہیں اپنے کسی پیارے کو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ دکھ. ان کو دکھ ملتا ہے. ہم اپنا دکھ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو دے رہے ہوتے، ٹرانسفر کر رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں دکھ بانٹ رہے ہیں. واقعی بانٹنے کی چیز ہے یہ؟ کیا خیال ہے؟ دکھ بانٹنے کی چیز ہے کہ اوروں کو بھی تقسیم کر دیں؟ ذرا اس سے پرہیز کریں. اللہ کے سامنے اپنی داستان رکھیں، اللہ کو بتائیں آپ کی کیا ضروریات ہیں، آپ کی کیا پریشانیاں ہیں، آپ کو کس کی طرف سے مسئلہ ہے. جی آپ فرمائیے، کچھ کہہ رہی. آپ نے کہنا تھا جس کو بتانا تھا بتا دیا. مطلب یہ نا کہ اللہ کو بتا دیا ہے نا تو پھر نہیں ناراض ہوں. جو کچھ کر سکتا تھا اس کو بتا دیا، وہ میرے لیے کافی. کو پیار سے ایسا ہنس کے بات کر، یا آپ کہہ دیں کہ میں آپ کو دکھ ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو دکھ پہنچے میری کہانی سن کے. تو بہرحال کسی کو تکلیف دینے سے بچنا بھی ایک اخلاق کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیے
رب کا چہرہ چاہنے کی خاطر کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں، اس کے لیے بھی جو قیمت چکانی ہے وہ صبر کے ساتھ ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، رب کا دیدار کرنے کے لیے صبر کیا، نماز قائم کی، اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے خرچ کیا، برائی کو نیکی کے ساتھ ہٹایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا اچھا انجام ہے، یعنی آخرت کا بہترین انجام ہے. اور صبر ہوتا ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر، جب تکلیف پہنچے اس وقت کنٹرول کر لینا. کیونکہ جب آپ ساری کہانیاں سنا چکے پھر میں کہتے اب تو میں صبر ہی کروں گی. اب صبر نہیں ہے، صبر کا وقت گزر گیا. صبر کوشش کرنے سے آتا ہے. پھر تکلیف میں اللہ کی تعریف کرتے جائیں، شکر ادا کرتے جائیں. اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے یہ نعمت بھی دی، تم نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، میں آپ سے ناراض نہیں، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں. اور یہی صبر جمیل ہوتا ہے. بندوں سے شکوہ نہیں، رب کی رضا کی باتیں، خیر کے کلمات. ایک اور چیز جو یاد رکھنی ہے آپ نے، تکلیف آنے پر، صدمہ آنے پر کبھی یہ نیگیٹو جملے نہیں بولے، اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسے بچہ ہے نا، ستا رہا ہے آپ کو، اس نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں. یہ جملہ بولتے ہیں نا، یہ باتیں سنی ہے کبھی، اس نے تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں. کبھی ایسا نہ کہیں. آپ کو کس نے خبر دی کہ اس نے ٹھیک نہیں ہونا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کچھ بچے بچپن میں اتنے شرارتی، اتنے تکلیف دینے والے ماں باپ کو، بڑے ہوئے تو وہی ماں باپ کو سنبھالنے والے بن گئے. انہوں نے ماں باپ کا سب سے زیادہ خیال رکھا. مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا. اللہ سے اچھی امیدیں رکھنی ہے، لوگوں سے اچھی امیدیں رکھنی ہے. اور جزا فضا کہتے ہیں رب سے بدگمانی کرنا اور بری باتیں زبان سے نکالنا. یہ دو کام نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا. تو لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا ہے، لوگوں کے ستانے پہ صبر کرنا ہے. کوئی غلط الزام لگا دے تو صبر کرنا ہے، حالات کی تنگی ہو تو صبر کرنا ہے، رزق کی کمی ہو تو صبر کرنا ہے، بیماری پر صبر کرنا ہے، بیٹیوں کی پیدائش پہ صبر کرنا ہے، بچوں کی وفات پہ صبر کرنا ہے. ایک اور صبر بھی ہوتا ہے اور وہ ہے علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا. ہمیں سے بہت سے لوگ اچھی بات سیکھنے پر صبر نہیں کرتے، تھک جاتے ہیں، کون اتنی لمبی کمٹمنٹ کرے. تو اس پر بھی آپ نے علم کا راستہ، مشقت کا راستہ ہوتا ہے. اب مثلاً کوئی قرآن حفظ کرنا شروع ہو گیا، 2 دن میں تھوڑی ہوگا، 2 مہینے میں بھی نہیں ہوگا، 2 سال میں بھی شاید نہ ہو. تو کون منزل پہ پہنچے گا؟ کون پورا حفظ کر جائے گا؟ جو صبر کرے گا. تھکنا نہیں، بیزار نہیں ہونا، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے. ایک دن تو آ ہی جائے گی منزل. جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی نا تو اس میں مجھے تقریباً 4 سال لگے تھے. 4 سال سے کوئی 1-2 مہینہ کم. اور میں نے بچے بھی پیچھے چھوڑے ہوئے تھے. میرے لیے بہت مشکل وقت تھا. بچوں کی جدائی، پڑھائی کی سختی، اور کوئی فیوچر کا پتہ نہیں. ایک مجھے لگتا تھا میں کسی نا ایسے سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہوں کہ جس کا کنارہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. ہر روز میں سوچتی تھی کہ یہ سفر کب ختم ہوگا، یہ مدت کب ختم ہوگی. لیکن چلتی رہی اللہ کے فضل سے، صبر کے ساتھ. بیچ میں انسان کو خیال بھی آتا ہے نا، چھوڑ دوں، کس لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، خود بھی مشکل میں ہوں، بچوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے. لیکن اللہ نے صبر دیا اور کرتی رہی، اور اس کے مکمل ہونے پر جو خوشی ملی اور جو کام کا موقع ملا اور جو عزت ملی، وہ اگر صبر نہیں کرتی، چھوڑ دیتی، تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ فلاں آدھی ڈگری راستے میں چھوڑ کے چلا گیا، اس نے پوری نہیں کی. کتنی بدنامی کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان علم کے راستے میں صبر کرے. آپ نے اگر کوئی تفسیر کا کورس شروع کیا اور آدھے 10 سپاروں کے بعد چھٹی کر لی، دوبارہ شروع کر لیں، کہیں سے بھی پکڑ لیں، کیونکہ قرآن روشنی ہے نا، زندگی کے غموں میں صبر کرنا سکھاتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی دوسروں کو آپ پر ترجیح دیتا ہے تو اس وقت دل خراب ہوتا ہے نا.
آپ مثلا 4 بہنیں ہیں، ماں باپ ایک کو سب کچھ دیے جاتے ہیں، تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. لیکن اگر آپ اس غصے میں بولنا شروع کر دیں، غیبت شروع کر دیں، تو کچھ گنوائیں گے یا پائیں گے؟ گنوائیں گے. وہ بھی نہ ملا جو ماں باپ ایک کو دے رہے ہیں، اور جو تھا پاس وہ بھی ڈبو دیا. تو کس چیز سے کنٹرول کرنا اپنے آپ؟ صبر سے. اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سب کچھ مل جائے گا جو میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. اسی طرح ایسے لوگوں کے واقعات پڑھیں قرآن سے، سنت سے، جن کی زندگی صبر کا نمونہ تھی. یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے صبر کرنے کا. مثلا اسماعیل علیہ السلام، ان کے والد نے ان کو کہا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان جو آپ کو حکم ملا کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں صبر کروں گا، آپ مجھے ذبح کر دیں. اس سے بڑا بھی صبر کر سکتا ہے کہ باپ کرے میں تمہیں ذبح کر دوں گا، کیا اچھا کر دے. کوئی ناراضگی نہیں، کہیں بھاگ نہیں گئے کہ یہ تو پتہ نہیں باپ کو کیا ہو گیا، میں تو اب کہیں اور جاؤں. انہیں پتا تھا ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. یونس علیہ السلام، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو پھر کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. یعقوب علیہ السلام کس کی جدائی پر رو رہے تھے؟ لیکن کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکالی کہ جو اللہ کو ناراض کرے. خود یوسف علیہ السلام نے کوئی صبر کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام اللہ ان کو معاف فرمائے ان کے صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے. جب ان کی طرف خواب کی تعبیر بیان کرنے کا پیغام بھیجا گیا، اگر میں وہاں ہوتا تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے جیل سے باہر نکل آتا. یعنی پیغام پر آیا، میسنجر آیا کہ آج جیل سے باہر آ جائے، میں نے کہا نہیں پہلے مجھے کلیئر کرو پھر میں باہر آؤں گا. تو یہ صبر ہی تھا. ایوب علیہ السلام کتنے سال بیماری کاٹی؟ 18 سال. صبر کیا، دنیا میں اجر ملا، پہلے سے بھی دگنی نعمتیں مل گئی. آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی، صبر کیا، کیا ملا؟ جنت. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چنی ہوئی عورتوں میں ان کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، طائف کے موقع پہ صبر کیا، مکہ میں صبر کیا. حضرت عائشہ کی مثال، ان پہ الزام لگا تھا، صبر کیا، کیا انعام ملا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ان کے بارے میں 10 آیتیں اتری جو قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے. اتنا بڑا اعزاز، اللہ تعالیٰ نے ان کا دفاع کیا. تو پیاری بہنوں، ہم سب کو بھی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، سکسیسفل ہونے کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صبر کی ضرورت ہے. ہر معاملے میں. بچوں کی تربیت صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، شوہر کی اطاعت صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. کسی بھی کام، کھانا پکانا، اچھا کھانا پکانا صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب ہم بے صبری میں پکاتے تو کیسا ہوتا ہے؟ کھانے کے لائق نہیں ہوتا. اچھا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مجھے کئی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو میں نوٹ کرتی رہتی ہوں کہ اچھا یہ کیسے کوکنگ کرتے ہیں. کچھ لوگ بس صرف گوشت یا سبزی گلاتے ہیں، پکاتے نہیں. فریزر سے نکالا، کوکر میں ڈالا، گلا کے رکھ دیا. یہ پکانا نہیں ہوتا، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے اس کو تھو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو صبر کے ساتھ دھیمی آنچ پہ پکاتے ہیں. پکاتے 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 وہ پکتا ہے، اس کی ہڈیوں کا بھی رس نکل آتا ہے، اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں اور طاقت بھی پاتے ہیں. ہم سب کو فاسٹ فوڈ اچھی لگتی، جلدی، یہ بھی بے صبری کے علامت. میٹ ہو تو بون لیس، انگور ہو تو سیڈ لیس. یہ کیا ہے؟ بے صبری تو ہے. تو ہماری ینگر جنریشن میں عام طور پر صبر کی اسی لیے کمی ہو گئی ہے کہ ان کی زندگی میں نسبتاً رکاوٹیں کم ہیں. انسان رکاوٹوں سے، چیلنجز سے زیادہ میچور ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھتا ہے. مشقت کی زندگی سے انسان وہ کچھ سیکھتا ہے جو آرام کی زندگی میں نہیں سیکھتا. مشقت، تکلیف انسان کو میچور کرتی. سونا چاندی جیسے بھٹی میں پڑ کے چمک جاتا ہے، انسان بھی چمک اٹھتا ہے، رب کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. مجھے اب آپ سے پوچھنا ہے کہ گھر لے جانے والی کون کون سی باتیں ہیں؟ آپ میں سے ایک ایک کوئی بتائے. دوہرا دیتی ہوں نا تاکہ آپ کو یاد رہے. سب سے پہلی بات یہ کہہ رہی ہیں کہ واچ یور ریئیکشن.
گھر جا کر کوئی بھی چیز پسند کے خلاف ہوئی تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ پہلا ریئیکشن میرا کیا ہے، صبر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نماز سے مدد. ٹھیک ہے. ہر مشکل میں صبر اور نماز سے مدد. کوئی مشکل آ گئی ہے نا، بس تہجد کے وقت اللہ کو پکارنا شروع کر دیں اٹھ کے. جو بھی مشکل آئے تو ہمیشہ پازیٹو رہے، سوچے اس میں بھی خیر ہے. صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کریں اور خوبصورت صبر کریں. صبر جمیل. کوئی بھی مشکل جو آتی ہے اللہ کی عزت سے آتی ہے. اللہ نے اس وقت میرے لیے یہی چاہا، اگر اللہ کی یہ پسند ہے تو میں بھی راضی. جی اپنے غم اور دکھ کی داستان بس اللہ کو سنائیں. صبر کرنے والے کو بے حساب ان گنت ان لمیٹڈ اجر دیا جائے گا. اللہ کی رضا کو پانے کے لیے صبر. جب تھک جائیں، اور تھکنے پر بھی صبر کرنا نا، کیونکہ ہم سارا دن کام کرتے ہیں، پھر ہم شام کے وقت موڈ آف کر لیتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، تو یہ بھی بے صبری ہے. سوال کیجئے. ان کا سوال ہے کیا صبر کرنا اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا دو اپوزٹ چیزیں؟ نہیں، اپوزٹ نہیں ہے. صرف میں نے یہ جیسے پہلے بھی عرض کیا نا، آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا. جس وقت کوئی غصے میں ہے نا، آپ کو بلیم کر رہا ہے، اکیوز کر رہا ہے، چپ رہے. پھر جس وقت کام ڈاؤن ہو جائے پھر آپ بتائیں میں نے یہ کام ایسے نہیں کیا، یہ چیز ایسے نہیں. اگر دوسرا آپ کی بات سنے نہیں تو لکھ کے بھیج دیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، آڈیو میسج کر دیں. اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اپنے آپ کو دفاع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن طریقہ اور موقع ٹھیک ہونا چاہیے. رائٹ. جب آدمی ہے جو کوئی ایسی بات سنتے ہیں غم کی تو وہ قابو پا لیتے ہیں. جی ہاں، کی طرح اپنی کوئی بات شو نہیں کرتے، تو پھر ان کے درجات زیادہ بناتے ہوں گے. یعنی یہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا، عورتوں کا یہ ٹیسٹ ہے کہ وہ جذباتی زیادہ ہوتی ہے اور جلدی جذبات میں آ جاتی. اگر عورت اپنے جذبات کنٹرول کر لی تو اس کا اجر پھر زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کا تو ٹیسٹ ہی نہیں تھا. جس کا ٹیسٹ تھا، جس کے لیے زیادہ مشقت تھی، اس نے زیادہ تکلیف اٹھائی اور زیادہ کنٹرول کیا، اس کا اجر بھی اتنا ہی ہو جائے گا. جی بالکل کمزور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کمزوری کا بہانہ کر کے تو ہم جو دل چاہے کریں، جو دل چاہے بولیں. یہ نہیں ہے، اس کو قابو تو کرنا ہے. جی آپ کا پھر سوال وہی ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس پر ہم کتنا صبر کریں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مار کھاتے جائیں اور دوسرے کے غصے کا نشانہ بنتے جائیں، لیکن اس وقت نہیں بولیں ورنہ وائلنس اور زیادہ ہو جائے گا. میں ایسی عورتوں کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے شوہر نے ایک چھوٹی سی بات کی، انہوں نے آگے تڑک کے جواب دیا، شوہر کو غصہ آ گیا، اس نے ہاتھ اٹھا لیا. اس نے اس سے پھر بڑی بات کی، کیونکہ عورت مارنے میں تو کمزور ہے، لہٰذا اس نے اور زیادہ غصہ کیا. اور اس وقت تو شیطان آگ بھڑکا رہا ہوتا ہے، اس وقت چپ ہو جائیں، نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو. لیکن بعد میں بڑوں کو انوالو کریں. کئی سٹیپس آتے ہیں کہ جس سے انسان اس ریلیشن شپ میں رہنا چاہتا ہے تب بھی کسی کنڈیشن کے ساتھ رہے، ورنہ پھر اللہ نے الگ کرنے کا بھی حکم دیا. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے کہ ہم آپ کے لیے ٹورانٹو سے کچھ بکس وغیرہ لائے ہیں، اسٹال لگا ہوا ہے، اس لیے آپ کو میں چند ایک چیزیں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ پرچیز کر سکتے ہیں. یہ آیات شفا ہیں. جس کسی کو بھی کوئی جسمانی تکلیف ہے یا روحانی تکلیف ہے تو ان آیات کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. پھر یہ نیک اولاد کے لیے دعائیں ہیں. نماز کے بعد کون سے اذکار کریں، یہ مسنون اذکار ہے. اور یہ پروٹیکشن کے لیے سپلیکیشن ہے کہ ہم اپنے آپ کی حفاظت کیسے کریں. پھر یہ 100 احادیث ہیں، ہر روز ایک ایک حدیث پڑھیں. 3 مہینوں میں آپ 100 حدیثیں پڑھ چکے ہوں گے اور ان پر عمل کی کوشش کریں. قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، جیسے آپ دن میں ان کو پڑھیں اور تہجد کے وقت پڑھیں، روزہ رکھا ہوا تو اس افطار کے وقت پڑھیں. یہ وہ دعائیں ہیں جو قرآن میں آئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. ہمیں وہ الفاظ نہیں آتے مانگنے کے بھی، تو یہ آپ کو فائدہ دیں گی. ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. پھر یہ کتاب جو ہے نا قال رسول اللہ، اس میں عربک، اردو، انگلش تینوں میں حدیث لکھی ہوئی. میں اپنے بیٹے کو پہلے عربی میں پڑھواتی، پھر اسے کہتی اردو پڑھو تاکہ اردو بھی آئے اس کو، پھر انگلش پڑھو، پھر اسی سے میننگ پوچھتی. تو یہ کرتے کرتے اس نے بہت سا دین کی بیسک سیکھ لی. بعض خواتین پوچھتی ہیں نا کہ بچوں کو کہاں سے سکھائیں، کہاں سے پڑھائیں، تو یہ کتاب بھی آپ کو فائدہ دے گی. اسی طرح رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں. پھر تسبیحات اور ان کی فضیلت ہے، گناہوں کی بخشش کی دعا ہے. اور یہ کتاب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ آپ کے پاس ہوگی بھی، اور اگر نہیں
تو اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں، جیسے جادو وغیرہ سے بچنے کی اور بیماریوں سے نجات، اور پھر اسی طرح نظر بد کا علاج اور مریض کی عیادت، دشمن کے شر سے حفاظت، جنات اور شیاطین سے حفاظت کی دعائیں، وسوسوں سے حفاظت، اور برا خواب دیکھنے پر کیا پڑھیں، اور گناہوں کی بخشش، پھر رنج و غم کس طرح دور کریں، اور اسی طرح دعا استخارہ وغیرہ کافی چیزیں ہیں اس میں. یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. جو منتظمین ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ سب کو یہاں لانے کا انتظام کیا، آپ کے لیے محنت کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل